بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 ربیع الثانی پیر کے دن اللہ کی یہ لاڈلی صورت صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو آج اس ایک قرآنی صورت کو پڑھ لے۔ صرف یہ ایک قرآنی صورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ صورت مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے، ساری زندگی دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال ہو، دولت ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکیں۔ اللہ کریم سے آپ اس صورت کو پڑھنے کے بعد جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو آج ایک قرآنی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے، وہ رزق اور دولت جس کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو یہ ایک صورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، آپ آج اپنے اللہ کو اپنا ٹائم دیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی تمام مسائل، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لیے چلتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے یہ ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ کریں، کوئی بھی عمل کریں، اگر ہم اس کے اول و آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو اس عمل کی تاثیر اور اس کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کا ثواب اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ہر انسان کا مقصد دوسرے انسان سے علیحدہ ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، آپ کی رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، کسی کو رشتوں کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، یا کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی اپنے اولاد کے لیے نیک نصیب چاہتا ہے۔ جو جس کا مقصد ہے وہ اس کی نیت کر کے بیٹھے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کریمی جوش میں آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بھی نواز دیتا ہے جس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے خواہش نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو آپ نے یا کریمو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے اور اس کو یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس یا کریمو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دھیان، توجہ، خلوص کے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، یہ اللہ پاک کی اتنی لاڈلی صورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی یہ صورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ بہت ہی مجرب صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام بندشیں، پریشانیاں، ناکامیاں دور ہو جائیں گی، حاسدوں کے حسد سے بچ جائیں گے، دشمنوں کے وار سے بچ جائیں گے، ناگہانی آفتوں سے بچ جائیں گے۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اس کو کرنے کے بعد آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوگا تو وہ جادو اس کے اپنے اوپر پلٹ جائے گا۔ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر کا
پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پر عمل کرنا ہے وہ استغفار کا کرنا ہے۔ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ استغفار رزق کی تنگی کو ختم کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑے ہوئے بول بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ ہوں یا میں ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا، آپ کا وظیفہ مکمل ہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا کریموں کو پڑھا ہے، جو کہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ یاد کر لیں تو اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج اللہ سے جھولی پھیلا کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ میرا اللہ خزانوں کا مالک ہے، اور وہ اپنے در پر آئے ہوئے اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹنے دیتا۔ وہ بہت غیرت والا ہے۔ وہ میرا رب اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا، بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہمیں صرف ہمارے گناہ مار دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ مقدر کے سکندر بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیریں اور برکتیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری زندگی کو ہم پر آسان کر دے۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔